السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسع، سوال کیا گیا کسی کو مرحوم کہنا یا یہ کہنا کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، کیا یہ کہنا کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گیا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی کو مرحوم کہنا یا یہ کہنا کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، یا یہ کہنا کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گیا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں شیخ، جواب دیتے ہیں اللہ کے توفیق اور فضل سے کسی کو مرحوم کہنے یا یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ یہ تمنا ہے نا مومن کی، آرزو ہے اسے اپنی رحمت سے کہ فلاں کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا ہے۔ یہ تفاعل اور امید کے باب سے ہے، یہ امید ہے نا اللہ نے اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے، اور امید کے باب سے ہے، خبر کے باب سے نہیں۔ یہ دونوں میں فرق کرنا ہے کہ امید ہے کہ اللہ نے ڈھانپ لیا ہے، خبر نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو ڈھانپ لیا ہے کہ خبر دے رہا ہوں میں، خبر کے باب سے نہیں، امید کی باب سے۔ لہذا تو فاعل اور امید کے طور پر اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح یہ الفاظ بھی کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گیا ہے، انتقل الی رحمت اللہ، تفاعل کے باب سے ہیں، خبر کے باب سے نہیں ہیں، کیونکہ اس طرح کی باتوں کا تعلق امور غیب سے ہے، لہذا وثوق کے ساتھ اس طرح کی بات کہنا ممکن نہیں۔ اس طرح یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ وہ رفیق الاعلیٰ کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ یہ سارے علم جو ہیں اللہ کریم کے پاس ہیں، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یہ شیخ کے جواب سے ہٹ کر ہے، ہم ان قبروں پر کیوں گرے پڑے؟ ہم نہیں، ہمارے کچھ ساتھی، اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے اور ان کی حالت پر بھی اللہ رحم فرمائے اور ان کو ہدایت دے۔ ہمارے کوئی ساتھی عفواً قبروں پر گرے پڑے ہیں، کیوں گرے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، یہ پہنچی ہوئی سرکاریں تھیں، انہوں نے کمائیاں کی، تہجدیں پڑھی، قرآن پڑھے، صدقات و خیرات کیے، اپنے رب کے تقرب حاصل کیے، اس لیے ہم ان کا قرب حاصل کرتے ہیں، یہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں ہمیں۔ کبھی وہ قرب حاصل کرنے کے لیے دور دور کے سفر کیے جاتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں، کبھی ان کی قبروں پر ذبح کیا جا رہا ہے،
کبھی سجدے ہو رہے ہیں، کبھی رکوع ہو رہے ہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کبھی انسان کو شرک میں مبتلا کرتی ہیں اور کبھی ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور کبھی ان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتی ہیں۔ ایسی خطرناک ترین چیزیں دین میں، خاص کر کے عقیدے میں کرتے ہیں، عبادات میں، جو انسان کو یا ان کے اعمال کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ میں یہ للکار کے طور پر، جس کو عربی زبان میں تحدیات کہتے ہیں، میں یہ تمام بریلویت کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے بعد کوئی آدمی دنیا سے جائے، اس کے بارے میں وہ دلیل دے دیں کہ وہ وفات کے بعد کہاں ہے۔ صحابہ کے بارے میں شہادت ملی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ پر راضی اور اللہ ان پر راضی، اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں دلیل مل گئی کہ اللہ ان پر راضی اور وہ اللہ پر راضی۔ اس کے علاوہ میں نام نہیں لینا چاہتا، دنیا سے چلے گئے، ان کا واسطہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن ان کی قبروں کی عبادت تو صرف اس لیے ہو رہی ہے نا کہ وہ ولی تھے۔ اگر ولی ہوتے بھی تو قبروں کی عبادت جائز نہیں تھی، بلکہ ہم پوچھتے ہیں کیوں گیا قبر؟ میں تو فاتحہ پڑھنے گیا تھا بھائی۔ یہ ایک ایسی غلط رسم ہمارے اجمیوں میں داخل ہوئی، کیوں گیا قبر پر؟ فاتحہ کہنے۔ یار فاتحہ کہنے کے لیے قبر پر گئے تم؟ فاتحہ پڑھنے کے لیے؟ فاتحہ تو تیرے اور تیرے رب کے درمیان ایک مکالمہ ہے، پہلے اس کی تعریفیں کرتا ہے، پھر اس سے مانگتا ہے، تو قبر والے کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ دوسری بات ہے، ساتھ اس کو ولی سمجھتا ہے، ساتھ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ یار عقل تیری کہاں گئی ہے؟ وہ عقل کا جنازہ نکل گیا تیری کا؟ ساتھ تو اس کو ولی سمجھتا ہے، لاہور سے چلا کراچی گیا عبداللہ غازی کی قبر پر، کراچی سے چلا علی حجویری گیا رحمۃ اللہ علیہ، ساتھ تو کہتا ہے وہ ولی ہے، یہ سفر جو کیا یہ شرعاً حرام تھا، پھر کہتا ہے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تو کیا اتنی، اور اس کو ولی سمجھ رہا ہے، بخشا ہوا سمجھ، لیکن دال میں کالا پیلا ضرور ہے، چکر وکر کوئی ہے، اس لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ یہ سفر قطعاً حرام ہے۔ سفر صرف 3 جگہوں کے لیے ہے: مسجد رسول، حرم بیت اللہ، مسجد اقصیٰ۔ اس کے علاوہ کسی کی قبر پر نہیں جانا، کسی کی۔ اور یہ قبریں جہاں کا خاص کر کے شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، وہاں ویسے ہی نہیں جانا، فاتحہ کے لیے بھی نہیں جانا، فاتحہ کرانے کے لیے نہیں جانا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ملا بتا دے جس کے سر کے اوپر اتنی لمبی ٹوپی ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو، دستار پہنی ہو، جبہ پہنا ہو، ایک ملا مجھے بتا دے کہ وہ مرنے کے بعد کہاں ہے؟ اگر یہ پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، اگر پتہ بھی چل جائے کہ وہ ولی تھے، بخش دیا اللہ نے ان کو، جنت میں چلے گئے، مان لیا ہم مومن تھے، جنتی ہیں، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ لعنت یہودیوں پر، نصرانیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، میری قبر کو بت بنا کے پوجنا نہیں ہے مسلمانوں۔ لا تتخذوا قبری وثنا یعبد،
عبادت گناہگار نہیں بنا لینا میری قبر کو۔ کون فرما رہے ہیں؟ ساری مخلوق کے سردار، بشریت کے سردار، انبیاء کے امام اور سردار۔ لا تتخذوا قبری وسنا۔ ملا کبھی یہ حدیث نہیں تمہیں سنائے گا۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو توحید کی روشنی سے منور فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں شرکیات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کبیرے اور صغیرے گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔